حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ کہ مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً تمہاری اپنے ان ضعفاء کی وجہ سے ہی مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اس حدیث میں بھی کمزور اور غریب لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ غرباء اور کمزور قسم کے لوگ جو ہیں ان کو دنیا کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی فکر ان کو دین کی ہوتی ہے، اللہ کا جتنا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے اور اخلاص جتنا اللہ رب العزت کا ان کے دلوں میں ہوتا ہے، انابت الی اللہ کا جذبہ ان کے دلوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو درج کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کی دعائیں اور نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان امت کے انہی افراد کے کمزور لوگوں کی وجہ سے وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نماز اور التجا اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کی پکار کو سنتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم بھی ان کمزور اور ضعفاء لوگوں کی صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ مدد کرو اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرو اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے تمہاری دعائیں بھی قبول فرمائے گا، تمہارے رزق میں بھی اضافہ کرے گا اور تمہاری خطائیں اور لرزشیں بھی معاف فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم نے مجھے تلاش کرنا ہے تو ان ضعفاء کمزور اور بے سہارا لوگوں میں مجھے تلاش کرو۔ آپ نے معاشرے میں اگر لوگوں سے محبت کی ہے تو کمزور قسم کے لوگ، بے سہارا قسم کے لوگ، یتیم اور مسکین لوگوں سے آپ نے محبت کی۔ آپ نے یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں اٹھانا، اے اللہ مجھے غرباء اور مساکین اور یتامہ میں میرا شمار کرنا، یہ آپ نے دعا بھی کی۔ تو دنیا کے اندر جہاں میں اور آپ معاشراتی زندگی میں ہمارا کنیکشن ہوتا ہے، لنکس ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، وہاں اگر میں اور آپ دیکھیں تو بہت کم دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی وفاداری ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے جو معاشرے میں بے کس اور بے سہارا قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ تو بیٹھنا ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری توہین ہے، نعوذ باللہ، ہمارا ان کے ساتھ کھانے کا ایک لقمہ کھانا یہ ہماری توہین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم عرش کا سایہ چاہتے ہو، جس دن کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو پھر یتامہ اور مساکین کو کھانا کھلایا کرو، ان کے ساتھ محبت کیا کرو،
ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرو، اللہ کل قیامت والے دن تمہیں عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو آپ جہاں نماز کے لیے سعی کرتے ہو، جہاں دیگر نیکیوں کے لیے کوشش کرتے ہو، وہاں پہ آپ یہ عمل کر کے بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان میں کتنی قوت پیدا کر دے گا اور تم سے راضی کتنا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو فرمایا کہ میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ جن 2 باتوں کا تمہیں میں حکم دیتا ہوں ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہم سر نہیں، ہم ثانی نہیں، ہم پلہ نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اور یہ یقین، اس یقین کو ظاہر کرنے والا کلمہ آسمان اور دنیا سے بھی زیادہ وزنی کلمہ ہے، کلمہ توحید جو ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے فرمایا یہ کلمہ توحید جو ہے اخلاص سے پڑھا جانے والا کلمہ کل قیامت والے دن ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور 7 زمین 7 آسمان ایک پلڑے میں، وزن اس کلمہ توحید والے جملے کا زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا وزن رکھتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس بات کا تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسری چیز، کلمہ توحید کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آپ نے ان جملوں کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ جملے جو ہیں اللہ رب العزت کی مخلوق فرشتے جو ہیں اپنی زبانوں پہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق بھی ان جملوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتی ہے۔ تو آپ نے ان جملوں کو بھی نہیں چھوڑنا، ان کو بھی پڑھتے رہنا۔ اور 2 چیزوں سے منع کیا، ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نے شرک سے پرہیز کرنا ہے، شرک نہیں کرنا۔ اے میرے بیٹے، شرک بڑے بڑے نیکیوں کے اعمال جو ہوتے ہیں نا انسان کے، ان کو کھا جاتا ہے، ان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، بے وزن کر دیتا ہے، بڑے اعمال بھی اس ضائع ہو جاتے ہیں شرک کی وجہ سے۔ اور اے میرے بیٹے، مشرک کے لیے اللہ نے جنت میں جگہ نہیں رکھی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے مشرک کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ تو اس لیے یہ میں اس سے منع کرتا ہوں کہ شرک آپ نے نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز جس سے منع فرمایا، وہ فرمایا غرور، تکبر، انا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا پایا جاتا ہے۔ ایک نمازی، قرآن پڑھنے والا، پہلی صف میں کھڑا ہونے والا، تکبیر اولیٰ میں شامل، حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پہلی صف میں کھڑا ہونا یہ کوئی معمولی سا عمل نہیں ہے، اللہ کو یہ بہت محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ لیکن یہ اعمال تو انسان کی دل کی جو اندر کا ضمیر جو ہے ان کو قوت بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے۔ اگر انسان پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز بھی پڑھے، تکبیر اولیٰ میں شامل بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ اس طرح کی برائیاں موجود ہیں، غرور ہے، فخر ہے، کبر ہے، انا ہے، ہاں جی، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا میرے بیٹے، ایک رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ کھجور آپ دیکھیں، اس کے اندر گٹلی آپ اس کو کھولیں تو اس کے اندر سے ایک دھاگا سی، دھاری سی دھاگا، ایک چھوٹا باریک سا ہوتا ہے۔ اس دانے، رائی کا دانہ اس کو کہتے ہیں کہ اس رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آپ نے غرور کیا، تکبر کیا، تو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اے میرے بیٹے، یہ پہلی 2 باتوں پہ عمل کرنا ہے، دوسری 2 باتوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، تو آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ 29-30 دن اب بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج 12واں روزہ ہے غالباً اس کا، ہاں جی، اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، بلا وجہ ہی نہیں رکھتے، جان بوجھ کے نہیں رکھتے، حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہوتی،
لیکن 100 بہانے ان کے پاس شیطان کی طرف سے۔ لیکن جو رکھتے ہیں، اللہ نے کل قیامت والے دن ان کا استقبال ایک جنت میں دروازہ ہے، باب الریان، اس دروازے کا نام رکھا ہے کہ روزے دارو اس دروازے سے آؤ، تمہارا استقبال اس دروازے سے۔ تو روزہ رکھ کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، صدقہ و خیرات کر کے بھی انسان جنت میں نہ جائے تو اس سے بڑا بد نصیب انسان کون ہے؟ میرے عظیم مسلمان بھائیوں، جہاں فرض عبادات کا اہتمام کرتے ہو، نفلی عبادات کا اہتمام کرتے ہو، وہاں معاشرے میں دیکھو بے سہارا، بے کس، یتیم اور اس طرح کے جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کرنا بھی فخر سمجھا کرو، خوشی محسوس کیا کرو ان کی مدد کر کے۔ اللہ رب العزت اس عمل سے خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو حدیث پڑھی ہے، سنی ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔